مادی لینس سے شے کا ظاہری جسم سامنے آ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لطیفہ قلبی و نفسی کے اندر روشنیوں کا ذخیرہ۔ لطیفہ قلبی، لطیفہ نفسی کے اندر روشنیوں کا ذخیرہ۔ لطیفہ قلبی و نفسی وہ مقام ہے، وہ دائرہ ہے جس کے مرکز کے اندر دنیاوی تمام روشنیوں کا ذخیرہ موجود ہوتا ہے۔ یعنی نارمل عام حالت میں یہ مرکز مادی روشنیوں کو ذخیرہ کرتے ہیں، یعنی عام پوزیشن میں بندہ جس حال میں بھی رہتا ہے تو تمام طرح کے ہونے والے حالات کی روشنیوں کو وہ جو ہے اپنے اندر ذخیرہ کر لیتا ہے، مگر خاص حالتوں میں یہ مراکز نور اور تجلی کو جذب کرنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں۔ عام پوزیشن میں بھی یہ اپنے اندر اسٹور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ان کی طاقت کو یہاں تک کہ ان کی طاقت کو ارادے کے ساتھ بھی بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن اس کی صورت جب پیدا ہوتی ہے کہ جب سالک کافی دنوں سے اس کی ریاضت میں لگا ہوا ہو۔ جب تک کہ نور جذب کرنے کی طاقت پیدا نہیں ہوتی، جب تک کہ نور کو جذب کرنے کی طاقت پیدا نہیں ہوتی، انوار منتقل نہیں ہوتے، اس کے اندر انوار جو ہے تجلیات منتقل نہیں پیدا ہوتے۔ جیسے ایک بھرے برتن کے اندر مزید پانی ڈالنے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، ویسے ہی جب تک کہ نور جذب کرنے کی طاقت اس کے اندر موجود نہیں ہوتی تب تک کہ انوار اس کے اندر منتقل نہیں ہوتے ہیں۔ شعور میں جو روشنیاں منتقل ہوتی ہیں، ہمارے شعور کے اندر جو غیبی روشنیاں منتقل ہوتی ہیں وہ لاشعور سے آتی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے شعور کے اندر ایک وہ چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ شعور ہے، اور ایک ہمارے پیچھے برین کے اندر موجود ہے وہ لاشعور ہے۔ ہپنوٹزم کی جو بنیاد ہے شعور اور لاشعور کے اوپر ہے نا، تو جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں شعور ہے، اور اس کے بیک میں اس کے پیچھے میں ایک کام کر رہا ہے ایک سسٹم، اس کا لاشعور کہتے ہیں، اور لاشعور کے اندر تمام چیزیں اسٹاک ہوتی ہیں، تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو شعور میں جو روشنیاں منتقل ہوتی ہیں، سمجھ آ رہا، وہ لاشعور سے آتی ہیں، اور لاشعور میں کہاں سے آتی ہیں وہ آپ سمجھ لیں۔ لاشعور روح کا ادراک ہے، لاشعور روح کا ادراک ہے۔ یہ ادراک نور اور تجلی میں کام کرتا ہے، یہ ادراک جو ہے نور اور تجلی میں کام کرتا ہے۔ گویا روح انسانی کے پاس نظر کے 3 لینس ہیں۔ روح انسانی کے پاس کیا ہے؟ 3 طرح کے لینس موجود ہیں۔ پہلا نظر مادی کہلاتا ہے، جو دنیا میں کام کرتا ہے، جو مادی تمام چیزوں کو دیکھتا ہے۔ پہلا ہے نظر مادی جو دنیا میں کام کرتی ہے، دوسرے ہے نظر نور جو نور میں کام کرتی ہے، نظر نور میں کام کرتی ہے، تیسری نظر تجلی میں کام کرتی ہے۔ پہلی جو ہے مادی دنیا میں کام کرتی ہے، دوسری نور میں کام کرتی ہے، اور تیسری جو نظر ہے وہ تجلی میں کام کرتی ہے۔ کائنات کے ان تینوں مقامات یعنی زون میں عالمین آباد ہے، انہی چیزوں کے اندر، انہی مقامات پر تمام طرح کے عالمین جو ہے موجود ہیں، اس کا علم سب اس کے اندر، تمام روشنیاں اسی تینوں کیا نام ہے درجات کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اور ہر زون میں اسماء الہیہ کے نظام جاری و ساری ہے، اور ہر زون میں اسماء الہیہ ہے نا، 99 اسماء حسنہ میں سے کچھ مخصوص اسماء الہیہ ہیں۔ ہر زون میں اسماء الہیہ کے نظام جاری و ساری ہیں۔ اسماء الہیہ کی تجلیوں کو معین مقدار
کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے. یعنی اسماء الہیہ جو ہے کی تجلیاں، اسماء الہیہ کی تجلیوں کی مخصوص جو مقدار ہے، اس کی خاص تعداد جو ہے، مقدار جو ہے کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے. ہر زون میں تجلیوں کی مختلف کردار کام کر رہی ہیں. بس سمجھ آ رہی ہے؟ ہر زون میں تجلیوں کی مختلف مقدار کام کر رہی ہیں. انہی مقداروں کے تعین سے کائناتی نظام قائم ہے. یوں آپ سمجھ لیجئے کہ اسماء الہیہ کی تجلیاں، اسماء الہیہ کی تجلیات جو ہے، انہی کا سارا کردار ان تینوں زونوں کے اندر کام کرتا ہے. یہ تینوں روشنی جو ہمارے پاس جو تین طرح کے جو لینس موجود ہیں ہمارے اندر، انہی اسماء الہیہ کی تجلیات اسی میں کام کرتی ہیں. اور کائناتی نظام فارمولوں میں سے مرکب ہے، اور یہ کائناتی جو نظام ہے یہ فارمولوں سے مرکب ہے، اور یہ فارمولے تجلی کے لینس سے دیکھے جا سکتے ہیں. اور یہ جو فارمولے ہیں تجلی کے لینس، جو اس کے پہلے ہم نے ذکر کیا، پہلا نظر مادی جو دنیاوی امور میں کام کرتا ہے، دوسری نظر نور میں کام کرتی ہے، تیسری نظر تجلی میں کام کرتی ہے. تو یہ فارمولے تجلی کے لینس سے دیکھے جا سکتے ہیں. اب جس کی کیا نام ہے، یہ لینس یہ ایک دم کیا نام ہے روشن ہو چکی ہے، وہ محسوس کر سکتا ہے. نور کے لینس سے ان فارمولوں سے بنی اشیاء کی باطنی اشکال دیکھی جا سکتی ہیں. ہر شے کی ہر نظر نہ آنے والی چیزوں کی بھی ایک شکل ہوتی ہے، اسی لینس کے ذریعے وہ دیکھی جا سکتی ہے. اور مادی لینس سے شے کا ظاہری جسم سامنے آ جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس طرح ایک شے کا وجود تجلی، نور، مادی تینوں عالم میں پایا جاتا ہے. اب یہ کائناتی تمام نظام جو ہے تین زونوں میں تقسیم ہے. یعنی کائنات تین زون پر مشتمل ہے، اور ایک زون ہر وقت سامنے رہتی ہے. یعنی اب یوں کہہ لیجئے کہ جو ہماری پہلی نظر مادی ہے، وہ یہی کام کرتی ہے جو ہم شعور میں دیکھتے ہیں. یعنی یہ کائنات تین زون پر مشتمل ہے، اور ایک زون ہر وقت ہمارے نظر کے سامنے رہتی ہے، جس کو ہم لوگ شعور کہتے ہیں. باقی دو زون ہمارے نظر سے اوجھل رہتی، پوشیدہ رہتی ہے، تجلی اور لاشعور. یہ مراقبے کے جو اعمال اور اس کی جو سیریز جو ہم بنا رہے ہیں، اسی کا ایک حصہ ہے کہ جب بندہ ریاضت کرتے کرتے اس مرحلے تک پہنچتا ہے تو اس کے لطیفے قلبی اور نفسی کے اندر تمام طرح کی دنیاوی روشنیاں ذخیرہ ہو جاتی ہیں، اور اس کے آگے کا سارا کام یہ چلتا رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مولا کریم ہم سب کے باطنی نظر کو تیز فرمائے، تاکہ حق و باطل کی پہچان کر سکے. آمین ثم آمین برحمتی کا یا ارحم الراحمین. اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں.